السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، معزز خواتین اسلام اور پیارے بچوں، ہم سب کے لیے جمعے کا یہ مبارک دن بار بار اللہ کی جانب سے ہماری زندگی میں آتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں، استغفار کریں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، درود شریف کا اہتمام کریں اور ایک وعدہ کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایک کمٹمنٹ ہو کہ آنے والا ہفتہ گزرے ہوئے ہفتے سے بہتر گزاریں گے، گزری ہوئی زندگی کے مقابلے میں آنے والی زندگی میں اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں گے اور اپنے آپ کو ایک ایسے سانچے میں ڈھالیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سانچہ ہے، اس کا قالب ہے، اس کا دیا ہوا نمونہ ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر کچھ اہم باتیں ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہوتی رہی۔ آج 30 ربیع الاول ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ربیع الاول کے ساتھ ہی ہم سیرت کے تذکرے کو خاص کر دیں اور سال بھر پھر اس سے غافل ہو جائیں۔ ہمارا تذکرہ اسلام کا، قرآن کا، سیرت کے بغیر کبھی مکمل ہوتا ہی نہیں، لیکن خاص طور سے اس موقع سے ایک ماحول ہوتا ہے سیرت کو سننے اور سنانے کا، اور مسلمانان ہند بھی اور دنیا بھر کے مسلمان بھی کچھ ایسے مسائل سے گزر رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک ایسی کڑی دھوپ ہے، دوپہر ہے، پتہ نہیں چلتا کہ اس کی شام کب ہوگی، ایسی اندھیری رات ہے کہ کبھی کبھی لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں کہ اس میں سورج نکلے گا یا نہیں، صبح ہوگی یا نہیں، مایوسی کے بادل چھٹیں گے یا نہیں۔ اللہ کی رحمتوں پر بسا اوقات یقین کمزور ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور بہت سی مرتبہ نادانی میں نوجوانوں کے منہ پر خاص طور سے یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، مسلمان ہی کیوں مارے جا رہے ہیں، ہم ہی ہر طرح سے ترقی کی دوڑ میں پیچھے کیوں ہیں۔ یہ اور اس قسم کے اعتراضات جب زبان پہ آئیں تو پہلے تو خود اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے، سوسائٹی کے لیے کیا ہے، اپنے محلے کی مسجدوں کے لیے کیا ہے، دینی اجتماعات میں شرکت کے اعتبار سے کیا ہے، قرآن مجید کے مطالعے کے تعلق سے کیا ہے، اسلام کی دعوت کا جو مشن ہمیں دیا گیا تھا، ہماری زندگی کے گزرے ہوئے سالوں میں کتنے گھنٹے، ہفتے، مہینے ہم نے اس میں لگائے ہیں، یا ہمارا مقصد طے ہے کہ ہمیں دنیا کمانی ہے، دنیا بنانی ہے، عیش و آرام کی زندگی گزارنی ہے، لوگوں سے اس معاملے میں ایک طرح کا تنافس کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کیا اس سے کبھی ہمیں فرصت ملی ہے، یا صرف ہمارا کام تبصرہ کرنا ہے؟ آج فلاں نے یہ کر دیا تو اس کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے، اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے، اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے، فلاں پارٹی ہمارے کام آ سکتی ہے، فلاں ملک ہمارے کام آ سکتا ہے۔ کبھی کوئی منافقت کرتا ہے، کوئی غداری کرتا ہے، کبھی کوئی بیچ میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔
ایک طرف تو یہ حالات کا رونا ہے، دوسری طرف ہماری انفرادی زندگیوں کا بھی یہی حال ہے، یعنی اجتماعیت کا جو شیرازہ تھا وہ بکھر گیا، لوگ ملتے تھے، جلتے تھے، ایک دوسرے کے درد کو، غم کو سمجھا کرتے تھے، تفقد احوال کہا گیا جسے ہم بڑے فخر سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا تذکرہ سناتے ہیں کہ وہ راتوں کو سیر کرتے اور دیکھتے اور جانتے کہ کہاں کہاں پریشانی ہے، شکایتیں ہیں، ان کو حل کرتے۔ آج کسی کو کیا لینا دینا ہے کسی دوسرے سے کہ اس پر کیا گزر رہی ہے، کن حالات سے وہ گزر رہا ہے، کیا اس کے مسائل ہیں، لوگ اس کے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتے، چونکہ اپنے مسائل سے اس قدر گھرے ہوتے ہیں کہ وہ ان سے باہر ہی نہیں نکل پاتے اور مسائل کا انبار اپنے سر پر ڈالتے بھی چلے جاتے ہیں۔ ہر ایک کو یہ شکایت ہے ہمارے پاس وقت نہیں، وقت کی برکت ختم ہو گئی۔ وقت تو جو پہلے تھا وہ آج بھی ہے، سورج جیسے کل نکلتا تھا ڈوبتا تھا، آج بھی وہی نظام، لیکن پہلے کی وہ جو برکتیں تھیں وہ وقت کی تنظیم کی وجہ سے تھی، وہ ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے تھی کہ ہمیں اپنا دن کیسے گزارنا ہے، راتیں کیسے گزارنی ہیں، معمول کیا ہے۔ مثلا کسی سے پوچھا جائے کہ آپ رات میں کس وقت سوتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، آپ کے کھانے کا کیا نظام ہے، آپ ہفتے میں کتنے پیجز پڑھ لیتے ہیں، اسٹڈی کر لیتے ہیں، ہمارا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہم میں سے عام طور سے لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہمارا کوئی نظام نہیں ہے اور ہم حالات کے اور سچویشنز کے اکارڈنگس چلتے ہیں، جب جیسا تب تیسا، اور کوئی اپنا ایک گول نہیں ہے، زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ایسے میں شکایتیں کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ ہمیں پہلے خود آگے بڑھنا چاہیے، وقت طے کرنا چاہیے کتنی دیر ہمیں امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ان کے لیے چیریٹی کا کام کرنا ہے، لوگوں کے غریبوں کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے، کہیں ہو رہا ہے ان کو سپورٹ کرنا ہے، جو کر سکتے ہیں سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے وہ کرنا۔ دوسری طرف اگر مایوسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں تو ان میں سیرت نبوی کے حوالے سے ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں فتوحات کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں کیا تھیں، آپ کے کمالات کیا تھے، آپ کے معجزے اور میریکلز کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق معاملات کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ہم کبھی ٹھہر کر سوچتے ہیں کہ وہ 63 سالہ زندگی کس طرح گزری، پھولوں کے سیج پر گزری ہے یا کانٹوں کی رہگزر پہ گزری؟ کوئی دن، کوئی لمحہ زندگی کا ایسا آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ کو چین و سکون ملا ہو، گھریلو اعتبار سے، خاندان والوں کے اعتبار سے، اپنے معاشرے کے اعتبار سے؟ پیدا ہوتے ہی دنیا میں جب آپ اپنے کو دیکھتے ہیں تو آپ یتیم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے یتیم الاب، آپ کے والد کا اسی وقت انتقال ہو گیا تھا جب آپ بطن آمنہ میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے ہی تھے کہ آپ کو شق صدر کے مرحلے سے گزرنا پڑا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور اس کے لیے یہ تیاری ہو رہی تھی، لیکن ایک بچے کو کیا خبر کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے لیے تو ایک حادثے کی بات تھی، گھبرا گئے، ڈر گئے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، شیطان کا حصہ اس میں سے نکال دیا گیا، آپ کے سینے مبارک کو سونے کے تشت میں دوبارہ دھو کر اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں آپ کے قلب اطہر کو لگا دیا گیا۔ یہی کام معراج کے سفر سے پہلے بھی ہوا، لیکن بچپن میں بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند سالوں کے تھے، والدہ کا انتقال ہو گیا، دادا جو سب سے زیادہ سپورٹ میں تھے حضرت عبد المطلب، ان کا انتقال ہو گیا۔ ظاہری جتنی بھی امیدیں بڑوں سے، برابر والوں سے، چھوٹوں سے ہو سکتی ہیں، آپ دیکھیں گے ایک ایک کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رخصت ہوتے چلے گئے۔ اولاد کا غم کیا کوئی چھوٹا غم ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد نرینہ حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، طیب اور طاہر بھی ان کے ٹائٹلز ہیں، تینوں بیٹے
ایک کے بعد ایک سب کی وفات ہو گئی۔ 4 آپ کی صاحبزادیاں ہیں، ان میں سے 3 کی وفات آپ کی زندگی میں ہوئی۔ حضرت زینب کی ہوئی، حضرت رقیہ کی ہوئی، حضرت ام کلثوم کی ہوئی رضی اللہ عنہن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ کتنا آپ نے اپنے اوپر قابو رکھا ہوگا، کیسے غم برداشت کیا ہوگا، تکلیف برداشت کی ہوگی۔ پھر نبوت کے 10ویں سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ سب سے زیادہ آپ کا ساتھ دینے والے اور سب سے زیادہ گھر میں آپ کا سہارا بننے والی ظاہری اعتبار سے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسے عام الحزن کہا جاتا ہے، غموں کا سال۔ غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، اس وقت آپ دیکھیے کہ جب وحی آئی ہے ایسے انداز سے آئی ہے، اعلان نہیں کیا گیا کہ آپ کو نبی بنا دیا گیا ہے اور جبرائیل آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، تخلیہ کر دیا جائے، جبرائیل حاضر ہو رہے ہیں بڑے اعزاز کے ساتھ۔ نہیں، اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خلوت پسند ہونے لگی تھی، ہر وقت عبادت میں لگے رہتے تھے، لیکن اتنی بڑی ذمہ داری دی جانے والی ہے، آپ کو اندازہ نہیں تھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بھیجا ہے، 3 مرتبہ پکڑ کر دبایا اور اقرا کہا، گھبرائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جب شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، آپ نے کہا مجھے چادر اوڑھاؤ، زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ پوچھا گیا کیا ہوا، بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ ان تفصیلات سے واقف ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دلاسا دیا، اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئیں، انہوں نے سمجھایا کہ یہ تو وہی ناموس اکبر فرشتہ لگ رہا ہے جو پچھلے انبیاء کے پاس آیا کرتا تھا، آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ اعزاز کا ہونے والا ہے، نبوت آپ کو عطا کی جانے والی ہے، آپ کا درجہ بڑھنے والا ہے، عطا کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ دیکھیے گا آپ کے خاندان اور قوم کے لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہا کہ آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، یہ لوگ میرے ہم وطن لوگ مجھے نکالیں گے میرے گھر سے، میرے شہر سے؟ کہاں نکالیں گے۔ انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا۔ کیا گزری ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، سوچیے۔ یہ تو ہم ایک سیرت، ایک کہانی کی طرح پڑھ لیتے ہیں، یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا، لیکن دل ہے، ایک دل پر اتنے غموں کا انبار اگر ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جب یہ پتہ چلا نبی بن چکے ہیں، اب انتظار ہوا، شوق ہوا، پھر حضرت جبرائیل امین آئیں گے۔ اچھا، وحی کی جو کیفیت ہوتی تھی مختلف انداز سے ہوتی تھی، اس میں سب سے سخت ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احیانا یاتینی مثل صلصلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کی طرح تیزی سے فرشتے کی آواز آتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہ سب سے زیادہ سخت ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ تو حضرت زید ابن ثابت کے گود میں آپ کے ران کا کچھ حصہ لگا ہوا تھا، پیروں کا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی تکلیف اور اس کا بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت ٹھنڈک میں دیکھتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہ لیتفصد عرقا، کہ پیشانی آپ کی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی، پسینے میں ڈوب جاتے تھے۔ ایک وحی کی جو قوت تھی، اس کی طاقت تھی، وہ بار نبوت بھی آپ برداشت کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب پہلی وحی کے بعد ایک لمبی مدت کے لیے وحی رک گئی، اب وہ ایک تکلیف کی بات تھی کہ پھر سے وحی آتی، پھر سے فرشتہ آتا، اللہ کا پیغام آتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے حیران پریشان، پھر اللہ کی جانب سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ وحی رکتی تھی تاکہ شوق پیدا ہو دوبارہ، وقت کے اعتبار سے وحی نازل ہوا کرتی تھی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا امتحان بھی ہوتا تھا اور دوبارہ ملنے کا شوق بھی پیدا ہوتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ پھر ان کی قوم کے لوگوں نے جو بائیکاٹ کیا ہے اور شیب ابی طالب میں محصور کر دیا بنی ہاشم کو اور بنی عبد المطلب کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو جو اسلام لائے، ان سے کوئی نکاح نہیں کرے گا، ان کے دروازے پر کوئی جائے گا نہیں، نہ ان کو کوئی سلام کرے گا، نہ سلام لے گا، نہ ان سے کوئی معاملہ کرے گا، اور تقریباً 2.5-3 سال تک یہ کیفیت رہی۔ پتے چبانے پر مجبور ہو گئے وہاں کے لوگ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بے چینی کو دیکھ نہیں پاتے۔ دور سے لوگ آتے تھے مکے میں تجارت کے لیے، ان سے کچھ خریدنا چاہتے تو وہ قیمت بڑھا کر دیتے، جس کو وہ لے نہیں پاتے، ان کے پاس اتنی سکت، اتنی طاقت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بتایا کہ جو لوگ اس بائیکاٹ کے مرحلے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مشرکین میں سے تھے، مطعم بن عدی تھے، ہاشم بن عمرو تھے، ان کو بتائیے کہ وہ جو انہوں نے تیار کیا تھا ایگریمنٹ، جو بائیکاٹ کے لیے تحریر تیار کی تھی، اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، اب وہ موجود ہی نہیں ہے۔ وہی کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ جب حضرت ابو طالب نے اسے دیکھا تو صرف بسمک اللہم، صرف اللہ کا نام اس میں باقی تھا، باقی سب کچھ مٹ چکا تھا۔ یہ تکلیف کا دور ختم ہوا تو طائف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا، اور نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اوباشوں نے، آوارہ لوگوں نے جو سلوک کیا ہم سب جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی برداشت کیا۔ فرشتے نے اجازت چاہی کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو ہلاک و برباد کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توقع ظاہر کی، امید ظاہر کی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آئندہ آنے والی نسلوں میں اچھے لوگ پیدا ہوں، اسلام کو ماننے والے لوگ پیدا ہوں۔ اسراء اور معراج کا سفر ہوا، آپ کو بلندیوں سے نوازا گیا، لیکن کیا تکلیفوں کا یہ دور ختم ہو گیا؟ جو اذیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی روزانہ کی بنیاد پر، اور آپ کے اوپر اسلام لانے والوں کے ساتھ ہوتی تھی، خصوصاً جو سماج کے کمزور لوگ تھے، غلام تھے، باندیاں تھیں۔ آپ حضرت خباب ابن ارد کو دیکھیے، حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھیے، حضرت یاسر کو دیکھیے، حضرت سمیہ کو دیکھیے، حضرت بلال کا نام لیجئے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ بے شمار صحابہ ہیں کہ جنہوں نے بے انتہا قربانیاں دیں۔ کیا اس کی تکلیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوتی ہوگی؟ آپ بے چین رہتے تھے اس کے لیے۔ لیکن جب یہ مکی زندگی کا دور ختم ہوا اور معراج عطا کی گئی اس کے اخیر میں، وہاں سے اب حکم دیا جا رہا ہے ہجرت کرنے کا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جس وقت وہ لوگ سازش کر رہے تھے کہ آپ کو یا تو گرفتار کر دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو گھر سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ بھی سازشیں کرتے ہیں، اللہ بھی اپنی تدبیریں کرتا ہے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ ہجرت کی رات کتنی مشقتوں سے گزرنا پڑا، سارے قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے تھے، ایک ساتھ مل کر حملہ کریں گے اور ہم نجات پا جائیں گے محمد سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں حفاظت، یعنی زندگی میں جو امن و امان اور عافیت اور سکون ہم ڈھونڈتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں بھی نصیب نہیں ہوا، اور وہاں سے جب آپ ہجرت کر رہے ہیں اس وقت بھی وہی سلسلہ جاری ہے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، اسلام کی فلاحی ریاست قائم ہوئی اور بڑے پیمانے پر اسلام کا جامع نظام پیش کیا گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں ہر طرح کا امن و امان تھا۔ وہاں یہودیوں کا سامنا تھا، وہاں سامنا تھا منافقین کا۔ آپ عبداللہ ابن ابی بن سلول کو یاد کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس منافق نے، جسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، اس نے سازش کرنے میں کیا کمی کی؟ بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش میں وہ شریک رہا،
اس نے احد کے میدان سے جو 1000 لوگوں کا قافلہ گیا تھا ان میں سے 300 لوگوں کو اپنے ساتھ لے لیا اور قافلے سے الگ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت معمولی تعداد میں بدر میں قربانیاں دینی پڑیں اور اللہ نے فتح نصیب فرمائی اپنی خصوصی نصرت سے، لیکن احد میں پھر آزمایا گیا اور سخت ترین آزمایا گیا۔ آپ کے محبوب چچا کی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور نہ جانے کتنے صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ وہ سلسلہ جاری رہا۔ بیر معونہ ایک شخص نے سازش کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے یہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت کے لیے بھیجیں۔ حضور نے اصحاب صفہ میں سے جو لوگ دن کو کماتے تھے، محنت کرتے تھے اور رات کو شام کو تعلیم حاصل کرتے تھے اور ان میں حفاظ بھی تھے، علماء بھی تھے، ان کو آپ نے بیر معونہ کے مقام پر بھیجا۔ وہاں دھوکے سے تقریباً 70 لوگوں کو انہوں نے شہید کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی؟ آپ نے فرمایا عصیہ عصت اللہ ورسولہ، عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، رعل اور ذکوان نے نافرمانی کی، اور قنوت نازلہ آپ نے 1 مہینے تک پڑھی۔ انہی قبیلوں پر بد دعا اللہ کی جانب سے بھیجتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرحلے سے گزرنا پڑا۔ پھر خندق کا موقع آیا، احزاب کا موقع آیا، چاروں طرف سے یہودیوں نے قریش کو ملایا، غطفان کو ملایا، مدینے کے لوگ، یہودی، مکے کے لوگ ایک ساتھ مل کر آئے، تمام جماعتیں، تمام پارٹیاں، احزاب کے معنی پارٹیوں کے ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ایک ساتھ مل کر سب کو مٹا کر رکھ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تدبیر کام آئی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم فارس میں اس طرح سے خندق اور گڑھا کھود لیا کرتے ہیں جس سے دشمن آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وہ تدبیر اختیار کی گئی اور تمام صحابہ اس میں شریک ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ کھانے کے لیے کھانے کا انتظام نہیں تھا، بڑی مشکل سے وہ دن گزر رہے تھے۔ حضور جب صحابہ کو دیکھتے تھے فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، زندگی تو بس آخرت کی، فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو معاف فرما۔ وہ کہتے تھے اسی بھوک کی حالت میں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد پر، جب تک زندہ رہیں گے لڑتے رہیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، کہ اللہ اگر آپ نہ ہوتے ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ ہم صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے، فانزلا سکینۃ علینا، ہم پر سکینہ نازل کر دیجیے، وثبت الاقدام ان لاقینا، اے اللہ اگر ہماری ملاقات ہو جائے، مٹ بھیڑ ہو جائے دشمنوں سے تو ہمارے قدموں کو جما دیجیے گا، ان الاولی قد بغوا علینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشعار پڑھے عبداللہ ابن رواحہ کے صحابہ میں جوش پیدا ہو گیا، پوری تیاری تھی، اللہ کی طرف سے انتظام ہوا، طوفان آیا بہا لے گیا، یہ اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ تقریباً 27 یا 28 غزوات ہیں ہجرت کے بعد، مدینہ منورہ کی زندگی میں ہی یہ غزوات ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن میں خود شریک رہے، اس کے علاوہ بہت ساری سرایہ ہیں، سریہ ہیں جو ٹکڑیاں بنا کر، لشکر بنا کر آپ نے روانہ کیا اور صحابہ کو امیر بنایا۔ 9 ایسی ہیں کہ جن میں باضابطہ جنگ لڑنی پڑی، بقیہ میں اللہ کی جانب سے مختلف ذرائع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات نصیب ہوئی، لیکن صحابہ اس کے لیے نکلے، انہوں نے قربانیاں دیں۔ احزاب میں یہ واقعہ پیش آیا، پھر آپ خیبر میں دیکھیں، خیبر میں کیسے مسائل سے گزرنا پڑا، اس سے پہلے صلح حدیبیہ میں دب کر حق پر ہونے کے باوجود صلح کرنا پڑا، ایک بڑے مقصد کے لیے، مستقبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جب ہم صلح کریں گے زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھیں گے، متاثر ہوں گے، تیزی سے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، اور یہی رزلٹ آیا کہ 1400-1500 لوگ تھے اور کہاں 2-2.5 سال کے اندر 8000 اور 10,000 کی تعداد ہو گئی۔ صلح حدیبیہ بھی ایک طرح کی بڑی آزمائش تھی، فتح مکہ، اور پھر آپ خیبر کو دیکھیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک موقع سے جادو کیا گیا،
آپ صرف دیکھتے رہیں کہ اس میں کون سا حصہ ہے جو ہماری انفرادی یا اجتماعی زندگی میں ہم جنہیں آپ اپنے لیے آزمائشیں بتاتے ہیں ان سے نہ گزرنا پڑا ہو حضور کو یا صحابہ کرام کو۔ پھر آگے چلیں، فتح مکہ کے موقع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی قربانیاں دینی پڑیں اور کتنا بڑا دل دکھانا پڑا کہ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا اور آپ نے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیا، لیکن ان سے انتقام نہیں لیا۔ جب موقع آیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الوفات میں بھی بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ حضرت فاطمہ نے جب دیکھا تو کہا وا کرب اباہ، میرے والد کی تکلیف کتنی بڑی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیس علی ابیکی کرب بعد اليوم، آج کے بعد تمہارے والد کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا وَإِنَّهُ لَيُعَكُ كَمَا يُعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ، آپ کو ایسا بخار آتا ہے جیسے دو لوگوں کو آتا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وصال تک زندگی کا ہر دن، ہر لمحہ خانگی، مشقتوں، دشواریوں، الجھنوں میں گزرا ہے، یا قومی اور اجتماعی اور اسلام کے مشن کو پورا کرنے کے لیے بہت سی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ نے ہمیشہ دشواریوں کو، پرابلمز کو چیلنج کے طور پہ لیا، چیلنجز میں بدل دیا، ان کو فیس کیا، ان کا مقابلہ کیا بہادری کے ساتھ۔ آج بھی مسلمانوں کے لیے اس میں پیغام ہے، جب سیرت نبوی کا مطالعہ کر رہے ہوں اور قرآن نے جسے بار بار کہا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں تکلیفیں نہیں پہنچیں گی، اور ان لوگوں کی طرح جن کو ہلا کر رکھ دیا گیا تھا، وزلزلوا، ہلا دیا گیا تھا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے اس وقت بھی وعدہ کیا تھا، اور آج بھی اللہ کا وہ وعدہ سورہ بقرہ میں اور سورہ صف میں موجود ہے، الا ان نصر اللہ قریب، نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، اللہ کی جانب سے مدد ضرور آئے گی، فتوحات ضرور آئیں گی، اور ان آزمائشوں میں بھی ہمارے لیے بہت سے پیغام بھی چھپے ہوئے ہیں، اور ان کے ذریعے سے بہت سی غلط فہمیاں بھی دور ہو رہی ہیں۔ شہادتیں وہ ہیں جن سے سرخروئی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فاتحین کے حوصلے بلند کرے، جو لوگ محاذ پر ہیں ان کو اور مضبوطی اور طاقت عطا کرے، ان کو فتوحات، شان و شوکت عطا کرے، اور مسلمانوں کے دلوں کو اور قدموں کو جما دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب